قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف کے دوسرے رکوع میں اصحاب کہف کا قصہ اب ذرا تفصیل سے آ رہا ہے۔ فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اصحاب الکہف کا قصہ سناتے ہیں حق کے ساتھ، یعنی قصے کہانی محض تفریح کے لیے وقت گزاری کے لیے نہیں ہے کوئی قصہ یہ، بلکہ اصل پیچھے دیکھو کہ سبق کیا مل رہا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ بہت مشکل حالات میں تھے، لیکن مشکل حالات پر بھی اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسباب کی مخالفت کے باوجود اللہ پر بھروسہ کیا، اور دیکھو اللہ نے کیسی مدد کی، اللہ نے کیسی انہیں عزت دی۔ لہٰذا یہ سبق ہے جو ملتا ہے کہ اگر کبھی تم پر بھی مشکل حالات آ جائیں تو ڈٹے رہو ایمان پر، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہاری بھی مدد فرمائے گا۔ فرمایا اے نبی ہم آپ کو ان کا واقعہ سناتے ہیں حق کے ساتھ۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ وزدناہم ہدی، اور ہم نے ہدایت کے اعتبار سے انہیں اور بڑھا دیا تھا، ان کی ہدایت میں ہم نے اور اضافہ کیا تھا۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا، ان کے دلوں کو ہم نے ثبات عطا کیا تھا۔ کب؟ اس قاموا، جب کہ وہ کھڑے ہوئے دربار میں بادشاہ کے سامنے۔ فقالو، انہوں نے بادشاہ کے سامنے بڑی جرت کے ساتھ یہ اعلان کیا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہ، ہم اس کے سوا اور کسی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، ورنہ اس صورت میں تو ہم نے بہت بڑا جھوٹ بولا اگر ہم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہے ہماری قوم کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود تراش لیے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ اپنے ان معبودوں کے بارے میں کوئی واضح دلیل لے کر کیوں نہیں آتے؟ بتائیں کیا دلیل ہے اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارنے کی، اوروں کو معبود بنانے کی؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ اللہ کے بھی کچھ شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار کائنات نہیں چلا سکتا، کچھ شریکوں کی اس کو بھی ضرورت ہے جن کی مدد سے وہ کاروبار کائنات چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب ان نوجوانوں کو ہدایت دی، درمیان میں الفاظ محذوف ہیں کہ بادشاہ نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہیں 3 دن کی مہلت دے رہا ہوں، یا تو باز آ جاؤ توحید سے اور ورنہ سنسار ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، فرمایا اللہ نے جب کہ تم نے کنارہ کر لیا ہے اپنی اس شرک کرنے والی قوم سے بھی اور ان معبودوں سے بھی کہ جن کو وہ اللہ کے سوا پوج رہے ہیں، فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو جاؤ ٹھکانہ پکڑو غار میں، یعنی اس غار سے پہلے سے وہ لوگ واقف تھے، پہلے بھی جاتے رہتے تھے وہاں بیٹھ کر اور اپنا آپس میں مراقبہ، اپنا آپس میں مذاکرہ، اپنے دینی تعلیم کا، اپنے دینی عقائد کا کرتے رہتے تھے۔ فرمایا جاؤ ٹھکانہ پکڑو غار میں، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت میں سے، تمہیں اپنی رحمت کے آغوش میں لے گا۔ وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہیں تمہارے اس معاملے میں اپنے پاس سے ایک آرام اور سکون فراہم کرے گا۔ اب اس کے بعد غار نارتھ فیسنگ تھا تاکہ جب یہ غار میں جا کر سوئیں تو دھوپ انہیں پریشان نہ کرے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم دیکھتے ہو سورج کو کہ
کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو کنی کترا کر نکل جاتا ہے غار کے دائیں طرف سے. جب نارتھ فیسنگ ہوگا غار تو براہ راست سورج کی شعائیں اندر نہیں جائیں گی، بلکہ یہ ہے کہ سورج کترا کے نکل جاتا ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو بائیں طرف سے کترا کے نکل جاتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ تھے غار کے عین بیچ دہانے میں. ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللّہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. مَن يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ بھٹکا دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو اے نبی آپ اس کے لیے کوئی ایسا حمایتی نہیں پائیں گے جو اسے ہدایت دے سکے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم ان کو گمان کرو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، اگر دیکھو گے تو محسوس کرو گے شاید وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں کروٹیں دے رہے تھے دائیں طرف اور بائیں طرف. اگر کروٹیں نہ دی جاتی، ایک ہی طرف پڑے رہتے تو ایک حصہ سن ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ انہیں سوتے میں خود کروٹیں دے رہے تھے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور جو ان کا کتا تھا وہ اپنی دونوں ٹانگیں پھیلا کر دہانے، وہ تو بیچ میں تھے یعنی غار کے بالکل کھو میں، اور یہ کتا جو تھا یہ بالکل غار کے منہ پر دہانے پر بیٹھا ہوا اپنے دونوں ٹانگیں پھیلائے ہوئے یہ غار کے دہانے پر تھا، یعنی دروازے پر تھا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ان کو جھانک کر دیکھتے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو آپ ایک دم جو ہے وہ وہاں سے بھاگ کر پلٹ آتے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ ان کی طرف سے ایک روب سے لبریز ہو جاتے، ان کا روب آپ کے اوپر طاری ہو جاتا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح سے پھر ہم نے ان کو اٹھایا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، کم لبثتم، تم کتنے عرصے اس غار میں رہے ہو. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر رہے ہیں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، دوسرے فریق نے کہا کہ نہیں، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم یہاں پر کتنے عرصے ٹھہرے ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کم از کم 7 تھے. ایک تھا پوچھنے والا، اس نے سوال پوچھا. قالو کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، کم از کم 3 نے کہا کہ ہم ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، اور پھر کم از کم 3 نے یہ کہا کہ ہم ہمارا رب بہتر، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو. تو یہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 7 ہی تھی، کیونکہ تعداد کے حوالے سے ایک اختلاف ہے، لیکن غالب گمان لگتا ہے کہ وہ 7 تھے. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، ایسا کرو کہ اپنے میں سے ایک ساتھی کو اس روپے کے ساتھ، گویا پیپر کرنسی اس زمانے میں آ چکی تھی، اس روپے کے ساتھ اپنے ایک ساتھی کو بھیجو شہر کی طرف. فَلْيَنظُرْ، پھر وہ جا کر دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ باہر مشرکانہ ماحول ہے اور وہاں پر جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے جو حرام ہو، تو جا کر وہ حلال کھانا تمہارے لیے لے کر آئے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تاکہ وہ اس پاکیزہ کھانے میں سے تمہارے لیے رزق لے آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اسے چاہیے کہ بہت نرمی برتے، بہت آرام سے پوشیدہ چھپ چھپ کے جائے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تاکہ جو ہے وہ تمہارے بارے میں کسی ایک کو پتہ نہ چلے، معلوم نہ ہو کہ تم غار میں ہو. اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، بے شک اگر وہ تمہارے اوپر مطلع ہو گئے، انہیں تمہاری اطلاع ہو گئی، يَرْجُمُوكُمْ، تو وہ تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے. أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا تمہیں دوبارہ اپنی ملت، اپنے دین، مشرکانہ دین اس میں لوٹا لیں گے. وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اس صورت میں تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے. وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِ، اب جب وہ نوجوان روپیہ لے کر باہر آیا تو دنیا بدل چکی تھی اور رومن امپائر کوئی سائی ہوئے بھی کچھ عرصہ ہو چکا تھا. اب جب اس شخص کو دیکھا تو لوگ حیران رہ گئی کہ زمانے کا آدمی آ گیا. ظاہر بات ہے کہ اتنے عرصے میں 300 سال میں کلچر بدل چکا ہوگا، لباس بدل چکا ہوگا، کرنسی بدل چکی ہوگی. اب جب اس کے گرد لوگ جمع ہوئے ہیں
اور اس سے پوچھا ہے، جب اس نے اپنی داستان بتائی ہے تو لوگوں نے ایک دم اسے جو ہے وہ اس کا استقبال کیا کہ تم تو ہمارے باپ دادا نے ہمیں تمہارا پورا قصہ سنایا تھا اور جو ہے وہ تمہاری بڑی تعریفیں کرتے تھے کہ تم لوگ بڑے نیک تھے۔ اب اس کے بعد وہ نوجوان ان سب کو لے کر آیا غار تک۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح سے ہم نے ان کی خبر لوگوں پر ظاہر کر دی، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی اس طرح سے مدد کرتا ہے، اس طرح سے حفاظت کرتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ 300 سال بعد اصحاب الکہف کو زندہ کر سکتا ہے، وہ تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ واقعہ وقوع قیامت پر بھی ایک ثبوت بن گیا۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، اور پھر جب وہ آپس میں اپنے ایک معاملے میں جھگڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے، فقالو، تو انہوں نے طے کیا، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، انہوں نے طے کیا کہ ان کی یادگار کے طور پر ایک عمارت بناؤ۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کے اس ساری بحث سے، سارے جھگڑے سے خوب واقف تھا، ان کے فیصلے سے واقف تھا کہ یہ ایک یادگار بنانا چاہتے ہیں۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، تو کہا ان لوگوں نے جو ان کے معاملے پر چھا گئے، غالب آ گئے، لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم یہاں پر ان کی یاد میں ایک مسجد بنائیں گے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اب کچھ علمی باتیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، عنقریب وہ کہیں گے کہ اصحاب الکہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور وہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمًا بالغیب، وہ یہ بغیر دیکھے کہ تیر چلا رہے ہیں، یہ بس قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ جو پہلی 2 آراء تھی ان کو تو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، اللہ نے کہا یہ رجمًا بالغیب ہے، یہ بغیر دیکھے کہ یہ نشانے پر جو ہے وہ ہدف پر تیر پھینک رہے ہیں۔ لیکن تیسری رائے کو اللہ نے جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کیا، لیکن اس کی تائید بھی نہیں کی، اور بس یہ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اے نبی ان سے کہیے کہ میرا رب ان کی تعداد سے واقف ہے۔ یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ 7 تھے کہ 5 تھے کہ 3 تھے، علمی بحث میں مت پڑو، یہ دیکھو کہ اس پورے قصے سے سبق کیا حاصل ہو رہا ہے۔ فرمایا فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، اے نبی آپ اس معاملے میں ان سے جھگڑا نہ کیجیے مگر صرف ظاہری طور پر بس۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور اس بارے میں ان سے کچھ نہ پوچھیے، یہ علمی باتیں ہیں، علمی باتوں کی اللہ کی نگاہ میں کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت یہ ہے کہ دیکھو واقعے کی روح کیا ہے، اس سے تمہارے لیے مورل لیسن کیا ہے، اخلاقی سبق کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول سے سوال پوچھے گئے تھے کہ روح کیا ہے، اصحاب الکہف کا واقعہ کیا ہے، ذوالقرنین کی حقیقت کیا ہے، تو آپ مطمئن تھے کہ اس سے پہلے بھی سوال پوچھے گئے، اللہ کی طرف سے جواب آیا، تو آپ نے کہہ دیا کہ میں تمہیں کل ان سوالوں کے جواب دوں گا۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 15 دن تک وحی نازل نہیں کی اور سوالوں کے جوابات گویا نہیں دیے۔ مشرکین نے پھر ان 15 دنوں میں آپ کو بہت تنگ کیا، بہت ایذا پہنچائی، مذاق اڑایا، آپ جہاں سے گزرتے تالیاں بجاتے، مذاق اڑاتے کہ دیکھا جواب نہیں دے سکے، معلوم ہوا کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں۔ 15 دن بعد اللہ نے وحی نازل کی اور وجہ بتائی کہ میں نے کیوں 15 دن تک وحی روکے رکھی، اور پھر یہ جو تکلیف دہ حالات تھے ان میں کرنا کیا ہے، یہ جو مذاق اڑایا جا رہا تھا ان حالات میں کرنا کیا ہے، اس کی بھی رہنمائی اللہ نے عطا فرمائی۔ 4 رکوع میں فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے نبی ہرگز نہ کہیں کبھی بھی کہ بے شک میں یہ کام کل کرنے والا ہوں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر ساتھ یہ کہا کریں کہ اگر اللہ نے چاہا۔ جیسے آپ کہتے ہیں انشاءاللہ، یہ مادہ پرستی کا توڑ ہے، گویا آپ کو اپنی تدبیر پر اعتماد نہیں ہے، آپ کو اعتماد کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ بھائی میں نے اسباب سارے فراہم کر لیے ہیں اور ارادہ ہے کہ یہ کام کل کر لوں، لیکن میں نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا۔ اصل فاعل حقیقی، موثر حقیقی اللہ ہے۔ یہ ہے اس صورت میں مادہ پرستی کا توڑ۔ تو فرمایا
کہ کبھی بھی یہ مت کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا، مگر ساتھ یہ کہیں ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیتَ، اور جب بھی نبی بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کیجئے۔ وَقُلْ، بلکہ ساتھ یوں بھی کہیے عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ ممکن ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ بہتر کسی راہ کی طرف ہدایت دے دے۔ میں نے سوچا میں کل یہ کام کیوں کروں گا، کام نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور مزید یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو میں نے منصوبہ بنایا ہے اس سے بھی زیادہ بہتر کسی راستے کی طرف اللہ میری رہنمائی کر دے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ اپنے اس غار میں رہے 300 سال اور اس پر مزید 9 سال۔ بڑا پیارا انداز ہے، اس سے دونوں تقویموں کا احاطہ ہو گیا، 300 سال شمسی اعتبار سے اور 309 سال قمری اعتبار سے، تو 300+9 کہہ کر اللہ نے دونوں تقویموں کا احاطہ کر لیا کہ وہ غار میں رہے 300 سال اور اس پر مزید 9 سال۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصے رہے۔ یعنی یہ بھی ایک علمی بات ہے، علمی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دو۔ لہو غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے سارے راز اس اللہ ہی کے علم میں ہیں۔ ابصر بہ واسمع، کیا خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اور ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ تو یہاں پر آ کر اصحاب الکہف کا واقعہ یہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد وہ جو اللہ کے رسول کو ستایا جا رہا تھا، آپ کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اس حوالے سے ہدایت دی جا رہی ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، اے نبی تلاوت کرتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے جو بھی آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ آپ کو سکون دے گا۔ مادہ پرستی کچھ اور کہتی ہے کہ تفریح کے لیے ساحل پر جاؤ، تفریح گاہوں پر جاؤ، عیاشیاں کرو، شراب پیو، اور جو ہے وہ فلمیں دیکھو، اور جا کے جو ہے وہ ڈانس کرو، اور جو ہے وہ کلب میں جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے کبھی بھی دائمی سکون نہیں ملتا۔ سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، سکون ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، اے نبی تلاوت کرتے رہیے جو بھی آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے۔ لا مبدل لکلماتہ، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں حتمی ہیں۔ یہ تمہارے نظریات نہیں ہیں کہ آج کچھ اور کل کچھ اور ہو، آج ایک تھیوری ہو اور کل دوسری تھیوری آ جائے۔ اور جو مشرکین مکہ مکی دور کے آخر میں آپ سے مطالبہ کر رہے تھے اس قرآن کو بدل کر دوسرا قرآن لے آئیے، ان کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام حتمی ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اے نبی آپ اس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ مادہ پرستی کہتی ہے کہ پناہ لو اسباب میں، قرآن مجید کہتا ہے کہ پناہ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ جیسے اصحاب الکہف کے لیے اللہ کافی ہو گیا، اسی طریقے پر اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ ہی تمہارے لیے کافی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ سرداران قریش کا ایک اور مطالبہ یہ بھی تھا کہ ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے پاس ہمارے معاشرے کے گھٹیا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے غلام، ہمارے ذرا گھٹیا کام کرنے والے، ہمارے ہاں جھاڑو اور پوچھا لگانے والے، اور یہ اور وہ، ہٹائیے ان کو اپنے پاس سے۔ یہ بھی اصل میں دنیا پرستی کا ایک مظہر ہے کہ جس کے پاس دنیا ہے اس کی عزت ہوگی، اور جس کے پاس دنیا نہیں ہے اس کو حقارت سے دیکھا جائے گا۔ یہ بھی دنیا پرستی کا ایک مظہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبکار ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ہرگز ان سے نہ ہٹیں،
آپ کی نظر شفقت انہی پر رہے۔ ترید و زینت الحیات الدنیا، کیا دنیا کی زندگی کی زیب و زینت کے طلبگار ہے؟ دیکھیے کس کس طریقے پر دنیا پرستی کی مذمت ہے کہ اگر آپ نے ان فقراء پر ترجیح دے دی سرداران قریش کو تو لوگ سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول کے نزدیک بھی زیادہ اہمیت دنیا کی ہے، دنیا والوں کی ہے، پیسے والوں کی ہے، ان کو زیادہ وقت دیتے ہیں، انہیں زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور فقراء کو، درویشوں کو، مسکینوں کو اپنے پاس سے ہٹا رہے ہیں۔ تو نبی ہرگز ایسا نہ کیجیے، آپ کی توجہ ان پر ہو جو صبح و شام اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، اور آپ ان بڑے بڑے سرداروں کے کہنے پر ہرگز اپنے ساتھیوں کو اپنے پاس سے دور نہ کیجیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ہرگز بات نہ مانیے اس کی کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اشارہ ہے سرداران قریش کی طرف۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جس نے کہ پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ افراط و تفرید کا شکار ہے، حد سے بڑا ہوا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور اے نبی کہیے کہ یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے۔ دنیا پرستی کیا ہے؟ دنیا پرستی یہ ہے کہ لوگ قریب نہیں آ رہے، ایسی بات کرو کہ جس سے لوگ قریب آ جائیں۔ قریب لوگوں کو لانا یہ کسی داعی کا مقصد ہونا ہی نہیں چاہیے، ورنہ پھر کیا کرے گا؟ اپنے اصول توڑے گا۔ ان باتوں سے ذرا لوگ ناراض ہوتے ہیں، یہ باتیں مت بیان کرو۔ ان باتوں کی وجہ سے تعاون فلاں جگہ سے ملتا ہے، وہ سب ناراض ہو جائیں گے، یہ بات مت کرو۔ تو اب حق کی پیروی پیچھے چلی گئی، اب لوگوں سے تعاون اور لوگوں کی آمد اور انجمن آرائی یہ مقصود بن گئی۔ یہ بھی دنیا پرستی ہے کہ میری محفل میں بہت لوگ ہوں اور مجھے ہر طرح کے وسائل مل رہے ہوں، اس کی وجہ سے میرا کام بظاہر ترقی کر رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا پرستی کے اس مظہر سے بھی محفوظ فرمائے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی کہیے کہ یہ ہے حق میرے رب کی طرف سے، تمہیں پسند ہو یا نہ ہو میں تو یہ بیان کرتا رہوں گا۔ تمہیں پردے کے بارے میں باتیں نہیں اچھی لگتی، لیکن میں پردے کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ تمہیں سود کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات اور احادیث پسند نہیں ہیں، نہ پسند ہو، ہم تو بیان کرتے رہیں گے۔ فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی کہیے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، تو جو چاہے وہ مان لے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے وہ انکار کر دے۔ بہت اہم بات ہے، داعی کا کام منوانا نہیں ہے، داعی کا کام صرف پہنچانا ہے۔ لیکن یہ جو الیکشن کی سیاست ہے اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ الیکشن کی سیاست میں ہمارے محبوب بن جاتے ہیں عوام، کسی طرح سے عوام کو خوش کرنا ہے، تو لہٰذا نہ ان کے عقائد کے خلاف بولو، نہ ان کی غلط رسومات کے خلاف بولو، بس تقریروں میں حکومت کو برا بھلا کہو، امریکہ کو برا بھلا کہو، عوام کی اصلاح مت کرو، ورنہ ان کی طرف سے ووٹ نہیں ملے گا۔ ان کی بدعات میں بھی شریک ہو جاؤ، ان کی غلط رسومات میں بھی شریک ہو جاؤ، ان کی سالگرہوں میں بھی جاؤ، ان کے چہلوں میں بھی جاؤ، کوئی ان کی اصلاح مت کرو، حق کو چھپاؤ تاکہ ہمیں ان کی طرف سے پذیرائی ملے۔ تو ایک سیاسی لیڈر کا معبود عوام ہوتے ہیں، عوام کو خوش کرنا ہے، عوام کو راضی رکھنا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے ہمیں ووٹ ملتے رہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسے کام بعض اوقات ہوتے ہیں غیر اصولی، جو کہ زیب نہیں دیتے سنجیدہ لوگوں کو، لیکن یہ کیوں؟ اس لیے کہ عوام کو خوش کرنا۔ عوام کو پسند ہیں بھنگڑے، عوام کو پسند ہے ڈانس، لہٰذا ہماری دینی جماعتوں نے بھی یہ حرکتیں یہاں پر کی ہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی کہیے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے، لیکن انکار کا نتیجہ برا نکلے گا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ظالموں کے لیے ہم نے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی، یعنی کناتیں بھی آگ کی ہوں گی، باؤنڈری بھی آگ کی ہوگی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر فریاد کریں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، تو انہیں ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی۔ يَشْفِي الْوُجُوهِ، کہ وہ کھولتا ہوا پانی یا کھولتا ہوا تابہ ترجمہ کیا گیا، وہ ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ بئس الشراب، کیسا برا مشروب ہے، وساءت مرتفقہ، اور وہ آگ کیسی بری آرام کی جگہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔
هذا القرآن